السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے۔ میں ہوں عادل عباسی۔ براڈ شیٹ کا معاملہ، فورن فنڈنگ کیس اور دیگر معاملات جو ہیں اس پر بحث جاری ہے۔ اپوزیشن اور حکومت بہرحال جو گھر بھیجنے والا معاملہ تھا اس پہ پی ڈی ایم اب کمزور ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ کئی معاملہ تحریک عدم اعتماد پہ چلا جاتا ہے، پھر ایک دوسرے پر اعتماد پہ چلا جاتا ہے اور پھر پالیسی اختلافات پہ چلا جاتا ہے۔ تو پی ڈی ایم کا جو ایک مشترکہ ایک متفقہ اتحاد تھا وہ تو فی الحال حکومت کو ٹف ٹائم دینے میں ناکام ہے، لیکن جو اصل چیلنجز ہیں حکومت کے لیے وہ گورننس، مہنگائی، ان چیزوں کے ہیں۔ تو اس پر کس حد تک جو ہے وہ حکومت قابو پا رہی ہے، ان تمام معاملات پر بھی جو ہے ہم بات کریں گے۔ آج پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے فیصل واڈا صاحب، وفاقی آبی وسائل کے، اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینیٹر جاوید عباسی صاحب، ان سے بات کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اسد عمر صاحب، وفاقی وزیر منصوبہ بندی، ان سے ذرا این سی او سی، کورونا سے متعلق اور کچھ اہم سیاسی معاملات پر بھی بات کریں گے۔ پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے ذرا آپ کو سنواتے ہیں کہ جب وزیر اعظم پاکستان سے ہم نے بات کی تو اس وقت ان کا جو ہے وہ جو مہنگائی کا معاملہ ہے اس کے اوپر کیا کہنا تھا، ذرا وہ سنواتے ہیں۔ جب آپ کا روپیہ گرتا ہے نا تو اس کا مطلب بجلی، پیٹرول، گیس جتنی باہر سے آئی وہ مہنگی ہو گئی، گھی، دالیں 70% دالیں باہر سے وہ سب مہنگا ہو گیا۔ تو مہنگائی تو جس وقت روپیہ گر رہا تھا تو اس کے بعد مہنگائی تو آنی تھی۔ ٹھیک، ساتھ ہی انہوں نے بات کی، جب فورن فنڈنگ سے متعلق ہم نے ان سے سوال پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا۔ اس کے اوپر آپ کی کوئی ہے ریزرویشنز کی، کیوں پاکستان کی طرف سے ایک دم اتنی پیمنٹ کر دی گئی وہاں؟ اگر پیمنٹ نہیں کرتے تو اس کا دن کا ہمیں سود 5000 پاؤنڈ جی، اور انہوں نے کہا کہ 5000 پاؤنڈ جو ہے وہ دینا پڑتا، سود دینا پڑتا، جس کی وجہ سے کیونکہ یہ سوالات اٹھ رہے ہیں، اپوزیشن بھی اٹھا رہی ہے کہ کیوں اتنی بڑی پیمنٹ کی گئی۔ انہوں نے کہا کیونکہ معاہدہ کسی اور نے کیا تھا، ہم پر یہ برڈن آتا۔ لیکن ساتھ ہی جب الیکشن کمیشن سے متعلق فورن فنڈنگ پر ہم نے پوچھا کہ یہ تاخیر کیوں ہوئی تو ان کا جواب کچھ یوں تھا کہ ایک آدمی جو پی ٹی آئی کا دشمن ہے وہ آ کے کیس ہمارے اکاؤنٹس پروب کر رہا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ پوز کر رہا ہے کہ جی میں پی ٹی آئی کا پرانا ممبر 10 8 9 سال پہلے ہوگا۔ وہ بدنیتی کے اوپر تھا، وہ مسئلہ سارا یہ تھا، اس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا۔ تو آج ہم کہتے ہیں آ جائیں، سب کچھ سامنے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو۔ جی فیصل واڈا صاحب، سب سے پہلا سوال میں آپ کے سامنے، ابھی مہنگائی اور اس مسئلے پر بات کریں گے، پیٹرول پرائس ہائیک پر، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ پچھلا چیف الیکشن کمشنر یا پچھلا الیکشن کمیشن جو ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہمارے ساتھ معاملات کو چلا رہا تھا، اس لیے تاخیر ہوئی، اور اپوزیشن کا یہ خیال ہے کہ آپ لوگ تاخیری حربے استعمال کرتے رہے سٹے لے کر۔ بہت شکریہ عادل صاحب۔ دیکھیں عادل صاحب، میرے لیے یہ اتنا ریلیونٹ اور اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے فورن فنڈنگ کیس، اگر میں آپ کو 2 منٹ کے لیے 2 سیکنڈ کے لیے دکھا سکوں کہ جب جس ملک کی بنیاد 35 سال میں یہ ہو کہ 14,000 کروڑ روپے کی چوری نواز شریف کی ایک یو کے کا جج دکھا رہا ہے، جس میں سے $100 ملین کیا وہ کہتا ہے کنفرم ہے، اور اگر میں الزامات مان لوں تو 7.3 ملین 104 ارب روپے جب شہباز شریف نیب کو واپس کرتا ہے پٹاخے کی مد میں یا برتھ ڈے کی مد میں یا کسی ڈنر کی مد میں، چوری کا پیسہ اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے کو 104 ارب روپے واپس کر کے وہ حکومت میں آ جاتا ہے، اور حکومت میں آ کے پھر نیب سے پیسے واپس لے لیتا ہے اور اقتدار میں رہتا ہے۔ تو جب 35 سال میں یہ فیصلہ آج تک نہیں ہو سکا، آج کے دن تک، تو فورن فنڈنگ کیس نہ تو کسی کی گردن کاٹی ہے، نہ یہاں ملک سے کوئی عمران خان صاحب یا اس کی پارٹی نے چوری کی ہے، اور قانون اس میں بڑا کلیئر ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر اول تو وہ بندہ جس نے پیسے دیے تھے اس نے بھی بتا دیا آگے ٹیلی ویژن کے اوپر، نمبر 2 یہ کہ ہم نے یہ فنڈنگ کا طریقہ کار شروع کیا۔ فنڈنگ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کو ٹیبلز پہ پیمنٹ ٹیبلز بھیج دی گئی، ٹیبلز کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے وہاں سے چیک ایشو کر دیا، جو بھی کیا۔ بٹ اس کیس کے اندر سپوزٹلی میں بات بھی مان لوں اگر اپوزیشن کی، مثال کے طور پہ، تو واٹ از دا میکسیمم؟ $200 کے اوپر ہم $200 لے کر 40,000 30,000 روپے لے کر ملک دشمنی کریں گے؟ ملک دشمنی وہ نہیں تھی جب آپ کے فوج بارڈرز پہ جانے دے رہی تھی
اور ان کو مارنے والا مودی کو نواز شریف گاڑی میں بٹھا کے اپنی نواسی کی شادیاں اٹینڈ کروا رہا تھا. جرم وہ ہے جو آج فوج کو گالیاں دے رہے, جرم وہ ہے جو عدلیہ کو بدنام کرے, وہ جرم ہے, یا $200 لے کے عمران خان اور اس کی پارٹی ملک توڑنے کی سازش کرے گی. اوکے, مطلب مذاق بھی اتنا بیہودہ مذاق. دیکھیں یہ تو اپوزیشن کا ماننا یہ ہے کہ ڈیلنگ ٹیکٹکس انہوں نے اڈاپٹ کی جب انہوں نے آپ کی گورنمنٹ نے, آپ کی پارٹی نے جو ہے وہ سٹے لیے. ساتھ ہی وہ کہتے ہیں وہ 23 اکاؤنٹس بتا دیں. کل بہرحال آپ کی پارٹی سے فاروق حبیب صاحب نے انہوں نے کہا کہ یہ سچ نہیں ہے اور یہ پروپیگنڈا ہے 23 اکاؤنٹس والی بات, اور کوئی ثابت کر دے کہ 23 اکاؤنٹس کون سے ہیں. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل معاملہ یہ تھا کہ جو 14,000 پتہ نہیں کتنے ارب آپ بتا رہے ہیں, کتنا کروڑ جو ہے وہ 14,000 کروڑ پتہ نہیں کتنے ارب بنتے ہوں گے. تو جاوید عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ پہلے اس کا جواب دیں. ادھر تو آپ کے حسین نواز کہہ رہے ہیں ہماری تو بے گناہی ثابت ہو گئی, جج صاحب نے کہا کچھ ملا ہی نہیں ہے میاں صاحب کے خلاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عادل صاحب. ایک تو یہ ہے کہ اگر الزام لگانے میں ہو تو شاید ہم پی ٹی آئی کا مقابلہ کوئی کر بھی نہیں سکتا. سوال آپ کو ایک پوچھتے ہیں, ابھی انویسٹیگیشن جو ہو رہی ہے فارن فنڈنگ کیسز کی ہو رہی ہے, اب اگر یہ جواب یہ آتا ہے کہ آج سے 30 سال پہلے, بھائی وہ بھی ضرور کریں آپ حکومت میں, کیوں نہیں چیزیں آپ سامنے لاتے. آپ نے بار بار یہ کہا تھا کہ ہم لوٹی دولت واپس لے آئیں گے. آپ نے آج تک لوٹی دولت کون سی واپس لے کے آئے؟ آپ نے کہا تھا ابھی کچھ دن پہلے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ $1 کروڑ جو تھے سعودی عربیہ سے گئے ہیں. پھر ان کے اپنے وزیر نے کہا کہ نہیں مجھ سے تو ایسی بات ہی نہیں ہوئی ہے. پھر جو موسوی صاحب نے کہا کہ مجھ سے پیسے مانگنے کے لیے ان کے ایک وزیر گئے اور وہ کس طرح مجھ سے کٹ مانگ رہا تھا. ہم کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ آپ کعبے موسوی کی باتوں کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر تو پھر آپ یہ کیسے پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں کہ ان کا وزیر کٹ مانگ رہا تھا؟ نہیں ہم نہیں, میں نے کہا کہ یہ ایلیگیشن اگر وہ سارے تو یہ ایلیگیشن ہے. ہم نے عادل صاحب یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ کمیٹی آف دا ہول بنائیں. سینٹ آف پاکستان سب کو یہ رولز اجازت دیتے ہیں کہ اس کو کمیٹی آف ہول میں کنورٹ کریں, سارے معاملات اس کے سامنے لائیں. وہ ایگریمنٹ لے آئیں جو پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں آیا, جو ایوارڈ ہوا ہے وہ بھی سامنے لے کے آئیں, جو لاہور جو ساری لندن ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ بھی لے کے آئیں, اور پھر سارے وہ ان لوگوں کو سامنے بلائیں جنہوں نے اس معاملے میں کیا ہے معاملات, وہ سچائی تب سامنے. سر ابھی جو منسٹریل کمیٹی بنی پھر اب اس میں عصمت سعید صاحب کو لگایا, اس پر بھی آپ نے یہ کہا کہ آپ کا اعتراض ہے, تو وہ اس سے آپ مطمئن نہیں ہے؟ اگر پہلے تو آپ لوگوں نے کہا ان کی اپوائنٹمنٹ پہ اعتراض ہے یا آپ کو اس پروسیس پہ اعتراض ہے؟ دو وجہ یہ ہیں کہ جس دن یہ معاملہ براڈ شیٹ کا سینٹ آف پاکستان میں آیا, میں نے اٹھ کے کہا کہ کمیٹی آف دا ہول بنائیں. ساری حکومت وہاں ایگری ہوئی کہ ٹھیک ہے جی کمیٹی آف ہول بنائیں گے اور اس میں یہ معاملہ ڈیٹرمن ہوگا. اگلے دن منسٹر نے میٹنگ کر کے جسٹس عظمت صاحب کا نام دے دیا. شیخ صاحب اس وقت جب یہ نیب ایگریمنٹ کر رہی تھی شاید وہ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل تھے, اب ان کے انٹرسٹ ہیں. ہماری بات ساری جماعتوں نے کہہ دیا کہ مہربانی کر عباسی صاحب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی, مجھے یہ بات نہیں سمجھ آ رہی, مجھے ذرا سمجھا دیں کہ یہ جو عظمت سعید شیخ صاحب پہ آپ لوگوں کا اعتراض ہے, وہ ڈپٹی پروسیکیوٹر اگر اس وقت تھے, ایڈمنسٹریشن سے تو ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوتا, ڈیسیجن میکنگ سے تو نیب کی ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوا ہوگا. یہ ڈیلز, یہ ایگریمنٹس, یہ ساری چیزیں تو پروسیکیوٹر کا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. نہیں, یہ ایگریمنٹ ہو ہی نہیں سکتے جب پروسیکیوٹر جنرل یا ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل جب تک ان کو خود ویٹ نہیں کرتے, جب انہیں دیکھتے نہیں ہیں. کوئی چیئرمین اپنے طور پہ کوئی ایگریمنٹ نہیں لکھ سکتا, نہ اس کو پتا ہوتا ہے. چیئرمین اس وقت جنرل مقبول ہوئے ہوں گے یا کوئی دوسرے, ان کا یہ کام نہیں تھا. یہ کام جو تھا یہ سینئر وکلا صاحبان کا تھا, اور یہ وکلا یہی تھے جو اس وقت اس ٹیم کو ڈیل کر رہے تھے. عادل صاحب, آپ اگر کسی عدالت میں جاتے ہیں اور عدالت کے کسی جج کو کہتے ہیں اور وہ آپ کا کیس سن رہا ہوتا ہے, اور یہی نیچرل جسٹس ہے کہ آپ جب اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ پہ مجھے اعتماد نہیں, تو فوری طور پہ اپنا کیس ٹرانسفر کر دیتا ہے. اب ایک ایسا ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ مگر بدقسمتی ہے نا جی اس ملک کی. عباسی صاحب بدقسمتی یہ ہے کہ ایک جملہ کہنے دیں جناب, اگر ہم نے ایک دوسرے کو الزام دینا ہے, ہم ایک دوسرے کو برا بلا کہنا ہے, اس چیز کو ہم نے کارپیٹ کے نیچے لے جانا ہے, تو پھر تو یہی طریقہ ہے جو کریں. ہاں اگر اس کی فیئر اینڈ فری, اس کے لیے ٹرانسپیرنٹ اس کی انکوائری ہونی ہے, تو انکوائری ایسی ہونی چاہیے جس پہ سارے سٹیک ہولڈر راضی ہوں. کون اگر حکومت سر مجھے یہ بتائیں, اوکے میں چلے اس کا جواب فیصل صاحب سے لے لیتا ہوں, لیکن کون راضی ہوتا ہے؟ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو افتخار چودھری صاحب یا جسٹس قیوم صاحب دے دیں, آپ انہیں کہتے ہیں کہ ثاقب نثار صاحب یا عظمت سعید شیخ صاحب دے دیں. یہاں تو اتفاق تو کسی چیز کے اوپر نہیں ہوتا نا, مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کس کو دے دیں کس کو نہیں دے دیں, لیکن اتفاق نہیں ہوتا یہاں پر. واڈا صاحب وہ کہتے ہیں جی وہ ایک اس کمیٹی سے تو مسئلہ حل نہیں ہونا, اس کا طریقہ کار کچھ اور ہونا چاہیے تھا جس پہ سب کا اتفاق ہو. دیکھیں عادل صاحب, مجھے پہلے تو
703 मिलियन डॉलर का समझा दें कि कौन सी डेमोक्रेसी के अंदर, कौन से मुल्क के अंदर शहबाज शरीफ आके अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के आके इंस्टीट्यूट को 104 अरब रुपए देता है, किस मद में देता है और क्यों देता है और कैसे देता है। बाकी तो सारे नहा ले चुके हैं आज तक इस काम के ऊपर। उसके बाद उसको वापस मिलते हैं। वापस मिलने, ये नहीं कि किसी ने आपके घर में डकैती की, पुलिस ने रिकवर की, फिर उस डाकू के हवाले वापस चीजें कर दी कि नहीं आपने बड़ा जबरदस्त काम किया, तो फिर वो इलेक्ट होता है और इस मुल्क पे राज करता है। इसका जवाब जावेद अब्बासी साहब देने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि जी अजमत सईद साहब पे आपका प्रॉब्लम है, अजमत सईद साहब का प्रॉब्लम है, तो वो हम क्या करें, जस्टिस कयूम ले आए या सैफुर रहमान ले आए, चले वो नहीं लाते, हम एक काम करते हैं, जस्टिस हम ले आते हैं अजमत सईद की जगह नवाज शरीफ साहब को, हम शहबाज शरीफ को और मरियम नवाज को ले आते हैं, बोलते हैं आप इन्वेस्टिगेट कर ले, इन्वेस्टिगेट करके आप। सर हुसैन नवाज कह रहे हैं कि जज हुसैन नवाज साहब ने कहा कि हाई कोर्ट के जज के रिमार्क्स को शरीफ खानदान के लिए क्लीन चिट करार दिया जाए। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ कोई फैसला सामने आया ही नहीं इसके अंदर। देखिए आदिल साहब, बदनसीबी इस मुल्क की है कि जब आदमी पढ़ा लिखा जाहिल हो, सिर्फ उसको आता ही चोरी करना हो। ये मरियम ने ट्वीट किया था इस ब्रॉडशीट के ऊपर, फिर डिलीट कर दिया, फिर कहा हम रेजिग्नेशन देंगे, उससे भाग गए, पैर पड़ गए, फिर कहा मुंह पे मारेंगे, फिर पैर पड़ गए, फिर कहा हम अवामी फोर्स से आके इमरान खान की हुकूमत को निकाल देंगे, वो नहीं हुआ, फिर कहा 31 दिसंबर ही पार करेंगे, वो नहीं हुआ, फिर कहा हम ये मुंतखब हुकूमत सिलेक्टेड हुकूमत है, इसी हुकूमत के असेंबली में आगे बैठ रहे हैं, इसी में बाई इलेक्शन में जा रहे हैं, इसी में सेनेट के इलेक्शन में आ रहे हैं। इनकी कौन सी बात को मैं सच पा रहा हूं? मरियम नवाज कहती है मेरी यहां प्रॉपर्टी थी, वहां प्रॉपर्टी। मुझे एक ब्रेक लेनी। ये एक झूठे बेईमानों का टोला है। इसमें ये आप कंफर्म होके, स्टैंप होके, इंडोर्स होके सर्टिफाइड बेईमान है ये। चलो मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद साहब से इसका जवाब लेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। अब्बासी साहब जवाब दीजिएगा। वो कहते हैं आप हर बात से तो पीछे हट गए, और वैसे बात तो ठीक कह रहे हैं, किसी भी जगह आप लोग खड़े नहीं होते, ना इस्तीफे पे खड़े होते, ना तहरीक वाली बात आप लोगों ने खुद ही कह दी पुरानी बात है, ना आपके पास कोई लॉन्ग मार्च की डेट है क्या आप लोगों के पास हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए? आदिल साहब आपके इस जवाब पे मैं इस सवाल का जवाब देता हूं। पहले जो फैसल वाडा साहब ने बात की है, ठीक, एक तो आपको बड़ा छिन प्रोग्राम होता है, हम अगर एक दूसरे को बैठ के वही पुरानी गाली दें, इल्जाम लगाएं, बुतान लगाएं एक दूसरे को, तो वो तो ये कौम तंग है सुन सुन के, और वही रोजाना की बात आता है। हम अगर ठीक तरह से सच्चाई के ऊपर बात करें तो वो बड़ी लोगों को पता चल जाएगी, और वैसे भी पता चलना है सच्चाई क्या है। अब जो शहबाज शरीफ साहब के केस का इन्होंने कहा है, वो हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इनको भेजें और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला पढ़े। अगर वो फैसले में उन्होंने कोई लिखा हुआ है तो ये फिर इल्जाम हमें ना दे मेहरबानी करके। ये मेहरबानी करके हमें चोर और डाकू कहने से क्या चीजें बदल जाएगी? हम क्या कह रहे हैं, मैं फिर अपनी बात को दोहराता हूं, हम कहते हैं कि इस वाक्य की, जो ब्रॉडशीट का वाकया, इसकी जरूर तहकीकात होनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए जो सारे स्टेक होल्डर माने, और पता चलना चाहिए पाकिस्तान की कौम के साथ कि किसने ज्यादती की है, किसने पाकिस्तान से पैसे गए हैं, किसने धोखा किया है, और वो सच्चाई समझ आ जाए। जो भी आपने बात की है कि हम किसी बात पे खड़े नहीं होते, देखिए ये अपोजिशन अपने कई ऑप्शन अपने साथ रखती है, कोई एक ऑप्शन तो नहीं होता कि एक ही दिन सारे फैसले कर लें। हमने ये सारे ऑप्शन जो आप कह रहे हैं वो जरूर कार्ड में है, वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे फैसले करते हैं कि हमने किस ऑप्शन को किस वक्त इस्तेमाल करना है। लेकिन वो जो आपने बातें की है, ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह जो वादे पीडीएम ने अपने प्लेटफॉर्म पे किए उनको वो पूरे करेगी, अपने तरीके से करेगी। और जैसे सर पहले कहा था 31 दिसंबर से पहले ही चुटकी बजाई थी मरियम बीबी ने, कुछ हो चुका होगा, फिर कहा 31 जनवरी की डेट दे दी, पहले दिसंबर की डेट दी, फिर 31 जनवरी की। मैं आता हूं, मैं आपको ही मौका दूंगा, फिर 31 जनवरी से पहले ही कुछ हो जाएगा, पता नहीं वो क्या हो जाएगा। बात यह है कि अब तो आप लोगों के इख्तिलाफात खुलकर सामने नजर आ रहे हैं ना, तहरीक अदम एतमाद, इस्तीफे, नहीं इस्तीफे, इलेक्शन, ये एतराज ठीक है, हुकूमत का एतमाद, हुकूमत के लिए चैलेंजेस हैं बड़े बड़े, महंगाई का मसला है, यहां पर पेट्रोलियम प्राइसेस एक महीने में 2 दफा बढ़ी हैं, लेकिन आपकी अपोजिशन की भी तो गैर संजीदा सियासत है जो हुकूमत को मजीद तकवीयत देती है कि अपोजिशन तो हमारा कुछ नहीं कर सकती, तो लिहाजा जो गवर्नेंस का मसला है वो उस तरह डिस्कस नहीं हो पा रहा। दूसरी बात यह कि आप ये कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि कावे मूसवी जो है झूठा है, वो जो है क्या कहते हैं, हम उसकी किसी बात का उनका वो नहीं करते, तो ये फिर किस बात की तहकीकात होनी चाहिए? वो तो कहते हैं $1 अरब मियां साहब के मुंतकिल हुए। जी देखें, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, मुझे एक आध मिनट देखें मैं इसको रिस्पॉन्ड कर सकूं कि हम सारी अपोजिशन क्या चाहती है, वो अपोजिशन बाहर क्यों निकली है, क्यों हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन ने कहा है कि उस वक्त जब पाकिस्तान के हालात बड़े खराब हो रहे थे, कॉमन मैन तकलीफ में है, सर किया क्या, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, किया क्या? देखे ना,
ایک طریقہ ہم نے پہلے دن سے کہا ہوا ہے کہ ہم کوئی غیر قانونی اور غیر آئینی کام نہیں کریں گے. ہم وہ کام نہیں کریں گے جس طرح پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ اسلام آباد میں آ کے دعویٰ بول دیا. انہوں نے کہا ہم پرائم منسٹر بٹ سر استعفے تو غیر آئینی کام نہیں ہے نا, نہ لانگ مارچ, دونوں آئینی کام ہے. نہیں وہ آئینی کام, وہ ہم آپشن ہمارے پاس ہیں, وقت آنے پہ وہ آپشن وہ 2021 میں تو نہیں استعمال, 23 میں تو استعمال نہیں کرنے آپ لوگوں نے. نہیں آپ ہم انشاءاللہ جلدی استعمال پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ اس کو استعمال ضرور ہوگا. اچھا چلیں میں سر ذرا وقت کم ہے. ایک جملہ باڑا صاحب کو دیں. اب یہ جو فارن فنڈنگ کا کیسز تھا جو اتنا بڑا یہ ہو رہا ہے, یہ ہم نے نہیں کیا, یہ پی ٹی آئی کے بانی روکن نے کیا ہوا ہے. یہ الزام ہمیں نہ دیں, وہ ان کو سے پوچھتے ہیں. انہوں نے یہ ساری باتیں کی ہیں کہ کچھ ممنوع ممالک سے, کچھ ایسے ممالک سے پیسے آئے ہیں جو ہم اس پہ الزام نہیں لگا رہے تھے. انہوں نے ہماری جماعتوں کے خلاف ان کے میں نے یہ کیس کیا ہے. آپ کا اگر صاف ہیں, آپ ٹھیک ہیں, آپ کے اکاؤنٹ ٹھیک ہیں, آپ کے پیسے ٹھیک ہیں, آپ مہربانی کر کے الیکشن کمیشن کے پاس جاتے ساری چیزیں رکھیں. فیصل واڈا صاحب سر آگے پوائنٹ, ٹائم تھوڑا کم ہے سر, عباسی صاحب ٹائم تھوڑا کم ہے. فیصل واڈا صاحب ایک تو ان کے جواب بھی دیجئے گا, اور دوسری چیز یہ بتائیں سر, چھوڑیں اپوزیشن کو ایک طرف, یہ اس مہنگائی کا کیا کریں گے آپ؟ پیٹرولیم پرائسز ایک مہینے میں 2 دفعہ بڑھی ہیں, اس کا کیا کریں گے آپ؟ جو ریئل چیلنجز ہیں اس کا کیا کریں گے؟ اپوزیشن تو چلیں آپ کچھ نہ کچھ کر کے کام چلا لیں گے. واڈا صاحب ان کا میرے خیال ہے شاید لنک ڈراپ دوبارہ ان کو اصل ایشو یہ ہے جو بھی آپ نے کیا, مہربانی کر کے ان کو کہیں کہ مہنگائی کا کنٹرول کریں. یہ پیٹرولیم جو مصنوعات روز بڑھ رہی ہیں, سر ہم تو روز اس پر بات کرتے ہیں, ہم تو اپوزیشن سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ اگر اتنا سنجیدہ مسئلہ ہے تو اپوزیشن کوئی سنجیدہ احتجاج کرے, بجائے اس کے کہ اپوزیشن انہیں تاریخ دے کے پھر پیچھے والی گلی سے نکل جائے. نہیں, ہم سنجیدہ کی کوشش کریں گے انشاءاللہ, لیکن یہ جو اصل ملک کے ایشو ہیں, جو بڑے بڑے ایشو ہیں, جو آپ بھی جانتے ہیں, آپ بھی لوگوں سے ملتے ہیں, کہ اس ملک میں اس وقت بدترین جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں, جو ہماری اکانومی بڑی خراب ہے, مہنگائی بڑی زیادہ ہے, ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے, انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, لوگوں کی بزنس رکی ہوئی ہے. حکومت کو ان سوالوں کے جواب دینے چاہیے. تھینک یو سو مچ جاوید عباسی صاحب. فیصل واڈا صاحب لنک جو ہے وہ غالباً کا ڈراپ ہو گیا. ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ اور معاملات پر بات کریں گے. اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آفٹر دس بریک. جی ویلکم بیک. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فیڈرل منسٹر فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اسد عمر صاحب. اسد عمر صاحب سے بات کریں گے این سی او سی میں ہونے والے اقدامات پر, اور جو اپوزیشن کی طرف سے اس وقت حکومت پر الزامات لگائے جا رہے ہیں اس معاملے پر بات کریں گے. جو اجلاس ہوا, جو میٹنگ ہوئی اسد عمر صاحب کی وفاقی وزراء کی سی ایم سندھ کے ساتھ, اس کے اندر جو اختلاف ہوا ہے کچھ, اس کی بھی تفصیلات لیں گے. لیکن سب سے پہلے ذرا ہم بات کریں گے جو این سی او سی کے معاملے پر. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اسد عمر صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ اب تک جو این سی او سی میں ہوا ہے کرونا سے متعلق, اس میں جو سب سے بڑی ہمیں سکسس دکھائی دی وہ یہ دکھائی کہ ویل کوارڈینیٹڈ ایفرٹ تھا, کرائسس مینجمنٹ جو ہے وہ اچھی کی گئی تھی. کس طریقے سے یہ سب کچھ پاسبل ہوا تھا, اور اب جو ہے وہ کیا صورتحال ہے کرونا کی اوور آل؟ جی آپ یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں, کیونکہ خاص طور پہ جب ایک ایسی صورتحال ہو, ہنگامی صورتحال ہو, تو اس میں ایک کامیابی کے لیے بہت ضروری چیز جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ کیا آپ عوام جو ہیں وہ ان کو مکمل طور پہ آگاہ رکھ سک رہے ہیں کہ حالات کیا ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے کیا اپنا پیغام ان تک پہنچا سک رہے ہیں. کیونکہ یہ جو کرونا کا جو صورتحال تھی, اس وبا سے نمٹنے کے لیے سب سے اہم کردار جو تھا وہ حکومت کا نہیں تھا, وہ عوام کا تھا. ایک تو یہ کہ خود وزیر اعظم نے جو ہے, اگر آپ کو یاد ہو تو ہر ہفتے وہ خود بذات خود لیڈ کرتے تھے, اور ظاہر ہے جب پرائم منسٹر بات کرتے ہیں تو لوگ زیادہ سنتے ہیں اس کو. اس کے علاوہ ہم لوگ جو تھے, ہماری ریگولر بریفنگز ہوتی تھیں. تو ایک تو وہ جو سینئر لیڈرشپ کی طرف سے جو کمیونیکیشن ہے وہ بہت اسٹرانگ رہی اور بڑی ریگولرلی ہوتی رہی. اس کے علاوہ جو ہماری انفارمیشن ٹیم تھی این سی او سی کے ساتھ جو اٹیچ ہوئی تھی, اس میں منسٹری آف انفارمیشن کے لوگ بھی تھے اور ہماری آئی ایس پی آر کے لوگ بھی تھے. میٹنگ ہوئی ہماری این سی او سی کی چیف سیکرٹریز کو, ہم نے کہا کہ جی یہ آپ نے آج کریک ڈاؤن کرنا ہے کوآرڈینیٹڈ. ساتھ ہی میڈیا ٹیم کو کہا کہ جیسے یہ کریک ڈاؤن ہوگا تو آپ نے سارے پاکستان کو نظر آنا چاہیے, بیکاز اس کریک ڈاؤن سے زیادہ اہم وہ پیغام تھا جو لوگوں تک پہنچنا تھا. اور مجھے یاد ہے اس کے میرے خیال میں 2 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے اور اسکرین ساری بھری ہوئی تھیں, اور جو ہوا جو پوری ٹیم تھی, اور خاص طور پہ اگر میں کسی ایک کو سنگل آؤٹ کروں گا, کرنل شفیق آئی ایس پی آر, ایبسولوٹلی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس, اور وہ ایک 360 ڈگری اپروچ جو تھی اس سے میرے خیال میں اچھے نتائج حاصل ہوئے.
ٹھیک ہے اسد صاحب، مجھے اب ذرا کرونا ویکسین کا بتائیے گا، بیکاز یہ کرٹیسزم ہو رہا ہے گورنمنٹ پر آپ کی کہ اب تو ظاہر ہے ہم نے سنا ہے کہ ویکسین منگوائی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ٹائملی اپوزیشن نے کہا ویکسین نہیں منگوائی، دنیا ویکسین لے رہی تھی، ہمارے ہاں کنفیوژن رہی ہے. ویکسین کی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ ویکسین کے معاملے میں ہمارا کیا سٹیٹس ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ اگر آپ چلے جائیں نا واپس اپریل مئی کے اندر، تو اس وقت بھی یہی الفاظ، وہ ایک لفظ انہوں نے سیکھ لیا ہے، وہ وہی دہراتے رہتے ہیں اس کو، او جی کنفیوژن ہو گئی، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. وہ اسٹریٹجی جس کی بل گیٹس نے تعریف کی، جس کی لیری سمرز نے تعریف کی، جس کی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے تعریف کی، جس کی ورلڈ اکنامک فورم نے تعریف کی، جس کی یونائٹڈ نیشنز کے جنرل اسمبلی کے پریزیڈنٹ نے تعریف کی، اس کو وہ کہتے تھے یہ کنفیوزڈ ہیں. ہم بالکل بھی کنفیوز نہ اس وقت تھے، نہ ابھی بھی کنفیوزڈ ہیں. جو آپ سے کہا تھا اسی کے مطابق جو ہے وہ فیصلے ہو رہے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہے. اور اس وقت کی کرنٹ صورتحال ہم نے دوبارہ میں یاد دلا دوں، ہم نے کیا کہا تھا کہ اس سال کی پہلی سہ ماہی کے اندر جو ہماری ترجیحی پاپولیشن ٹارگٹ ہے، یعنی کون؟ وہ لوگ جو کہ فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں اور جو لوگ جن کی 65 سال سے عمر زیادہ ہے، ان کی ویکسینیشن شروع ہو جائے گی. جنوری کے آخر تک پہلی کھیپ ویکسین کی پاکستان پہنچ جائے گی. اسی کے ساتھ فروری کے اندر مزید ویکسینز آئیں گی اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا. دو ویکسینز جو ہیں ان کی اپروول ہو چکی ہے. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان نے ایمرجنسی یوز اپروول دے دی ہے، جس میں سائنو فارم ہے اور ایسٹرازینیکا ہے. اور اب تیسری ایک ویکسین جو ہے جو رشیا کی ویکسین ہے سپٹنک، اس کا تمام پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اگلے 1-2 دن کے اندر جو ہے سپٹنک کی اپروول بھی جو ہے وہ بھی دے دی جائے گی. سائنو فارم جو ہے وہ چائنیز ہو جائیں گی اور مزید ہیں پائپ لائن. سائنو فارم جو ہے وہ چائنیز کمپنی ہے جنہوں نے 2 کروڑ ویکسین کی پیشکش کی تھی، وہی فارم ہے؟ نہیں، وہ جو 2 کروڑ والی ہے وہ کینسینو ہے، اور وہ کمپنی ہے جس کے ٹرائلز پاکستان میں بھی ہوئے ہیں، جس میں کوئی میرے خیال میں 17,000 سے زیادہ ٹرائلز پاکستان کے اندر کیے گئے ہیں. اسد عمر صاحب، آپ کے جو انٹریکشن اس وقت ہو رہا ہے پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ کراچی کے معاملے پر، ہم نے دیکھا تھا کہ اس پر جو ہے وہ ظاہر بڑا پیکیج اناؤنس کیا گیا. کراچی آئٹس منتظر ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ریلیف ملے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں، جو سالوں سے ان کو نہیں مل پا رہا. یہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ یہ جو سی ایم اور آپ کے علی زیدی صاحب کے بیچ اختلاف ہوا ہے اور خط لیک ہوا ہے، اور یہ کیا ہے؟ سب کیا ہوا تھا وہاں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے اسد عمر صاحب کو بتا دیا تھا کہ یہ بدتمیزی جو ہے وہ فیڈرل کیبنٹ میں چل سکتی ہے، یہاں نہیں چل سکتی. یہ کیا ہوا ہے سب کچھ؟ میں بھی ان کو شاید جمہوریت کی عادت نہیں ہے اس لیے وہ بول رہے ہیں فیڈرل کیبنٹ میں، وہاں تو جمہوری ہے، وہاں سب اپنی بات کرتے ہیں. وہاں پہ کبھی عمران خان نے یہ نہیں بولا کسی کو کہ میں آنسریبل نہیں ہوں، تو شاید ان کو اس کی عادت نہیں ہے. شاید زرداری صاحب جو ہیں وہ واقعی ان کے لیے آنسریبل نہ ہو، لیکن میں اس کے اوپر زیادہ کامنٹ نہیں کروں گا. جو ہوا وہاں پر وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن جو بنیادی سوال، جو اہم سوال، جو کراچی کے لوگ یہ جاننا نہیں چاہتے کہ علی زیدی نے کیا کہا اور چیف منسٹر نے کیا کہا. کراچی کے عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو وعدہ کیا گیا تھا جس دن یہ پیکج اناؤنس ہوا ہے، اس دن چیف منسٹر ساتھ بیٹھے تھے. چیف منسٹر کی کمٹمنٹ سے وہ وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ ادارے جو ہیں، جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، جو واٹر سیوریج بورڈ ہے، جن کو پروونشلائز کر دیا گیا تھا، یہ واپس دوبارہ کراچی کے لیے جس طریقے سے پہلے ہوتے تھے، جس طرح باقی سارے پاکستان کے اندر ہوتا ہے، ان کو الگ کر دیا جائے گا. تو وہ جو ہمارے ادارے ہیں، وہ جو فیصلہ ہوا تھا، وہ فیصلے پہ ہم جب بھی بیٹھتے ہیں تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی بڑی پیش رفت ہوگی اور بس ابھی ہونے والا ہے اور کل ہو جائے گا اور پرسوں ہو جائے گا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی، جس وقت یہ فیصلہ ہو رہا تھا، یہ اناؤنسمنٹ سے 1 دن پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، تو ہم نے اس کے اندر جو مطالبہ کیا ہوا تھا، یہ ہمارا مطالبہ تھا کہ اس طریقے سے کیا جائے. جب تک ادارے کراچی کے اوپر فوکس نہیں ہوں گے تو کراچی کی ڈیلیوری نہیں ہو سکتی. اتنے بڑے شہر کے اوپر جو ہے وہ ڈیلیوری، اور یہ ہماری جو تجویز ہے صرف کراچی کے لیے نہیں، حیدرآباد، لڑکانہ، سکر، سب کے لیے. تو ہم نے اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اس کی قانون سازی کی جائے گی، لیجسلیشن کی جائے گی جس کی بنیاد پہ یہ تبدیلی ہوگی. اور چیف منسٹر نے کہا یار وہ لیجسلیشن کرنے میں تو ٹائم لگے گا، میں ایگزیکٹو آرڈر سے یہ ابھی کر دوں گا. تو ہم مان گئے اچھا ٹھیک ہے کہ پہلا سٹیپ میں یہ ایگزیکٹو آرڈر سے کر دیں اور اس کے بعد اس کی لیجسلیشن بعد میں ہوتی رہے گی. اس بات کے اوپر اتفاق ہوا تھا. اب جنوری کا مہینہ ختم ہونے کو آ رہا ہے، تو اصل سوال جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ وہ ایک ضمنی بات ہے کہ میٹنگ میں کس نے کیا کہا، اصل سوال یہ ہے کہ وہ وعدہ پورا کیوں نہیں ہو رہا، وہ کام کیوں نہیں کیا جا رہا. تو میری ابھی بھی امید یہی ہے کہ جو کمٹمنٹ کی گئی تھی کراچی کے عوام کے ساتھ، وہ کمٹمنٹ جو ہے ظاہر مطالبہ وہ وفاقی حکومت کا تھا،
لیکن جو کمٹمنٹ ہے وہ وفاقی حکومت کے کوئی ذاتی کام کے لیے نہیں ہے، وہ کراچی کے عوام کے لیے، اور امید یہ ہے کہ وہ جلد سے جلد وہ کمٹمنٹ پوری کی جائے۔ یہ خط لیک کیسے ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں خط لیک ہوا ہے، اور سعید غنی صاحب نے کہا کہ وہ جو رویہ سی ایم سے اختیار کیا علی زیدی صاحب نے، وہ مطلب باقاعدہ بدتمیزی کی ہے۔ یہ میں تو صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ پرائمریلی فوکس دونوں گورنمنٹس کا یہ ہونا چاہیے کہ کیسے کراچی کو ڈیلیوری دی جائے، لیکن اگر کیبنٹس میں، میٹنگز میں یا انٹریکشنز میں اس قسم کے اختلافات سامنے آئیں گے تو اس سے پھر اندازہ ہوتا ہے کہ آگے اس کی ایگزیکیوشن کس طرح ہوگی۔ سر ایکسیکیوشن تو اس پہ بھی اچھی خبر میں آپ کو بتا دوں، لیکن میں اس چیز کے مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کہا ہے۔ خط لیک ہوا ہے، کوئی نیوکلیئر سیکرٹ تھی جو لیک ہو گئی ہے؟ جب آفیشیل کورسپونڈنس ہوتی ہے تو وہ کوئی سیکرٹ کورسپونڈنس تو نہیں ہے، اور تمام چیزیں آپ کو پتا ہے۔ میڈیا ہماری تو کیبنٹ کمیٹی کی ابھی میٹنگ کے ہمیں فولڈر نہیں ملے ہوتے، تو اس کی جو کانٹینٹس ہے، ایجنڈا جو ہے وہ میڈیا کے اوپر چل رہا ہوتا ہے۔ تو جس وقت وہ خط لکھا تھا تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ان کو یہ ظاہر ہے، اتنے تجربہ کار ہیں، ان کو پتا ہوگا کہ یہ خط جو ہے یہ میڈیا پہ آنا ہے۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی وہ کیا جو خط میں لکھا ہے سعید غنی صاحب، وہ ان کے خیال میں اچھا کام نہیں کیا چیف منسٹر نے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں عوام کے سامنے آ گیا۔ اگر ان کے خیال میں وہ ٹھیک کام کیا تو پھر ان کو کیا پریشانی ہے؟ تو لیکن اصل بات جو آپ نے پوچھی کہ کام کیسے ہوگا، اسی دن میٹنگ کے اندر جو فیصلے ہوئے تھے اس میٹنگ کے فیصلوں کے مطابق زمین پر کام شروع ہو گیا، اور اس کے فوراً بعد اگر آپ کو یاد ہو ہم نے پریس کانفرنس کی تھی، چیف منسٹر نے اور میں نے ساتھ مل کے پریس کانفرنس کی تھی۔ امین الحق صاحب بھی تھے، ایم کیو ایم کی نمائندگی، وفاقی وزیر جو ہیں وہ بھی تھے، اور بات کے اندر کس طریقے سے کمپنسیشن کا فیصلہ ہو چکا ہے، وہ زمین پہ امپلیمنٹیشن شروع ہو چکی ہے۔ لوگوں کو پہلے چیک مل گئے ہیں، جو ڈیمولیشن، جو انکروچمنٹ کلیئر کرنی تھی، سافٹ انکروچمنٹ ہٹانے کا تو پہلے کام شروع ہو گیا تھا۔ اب گھر جو انکروچمنٹ میں آئے تھے، جو این ای ڈی نے ڈیزائن کر کے ہمیں بتایا تھا کہ کیا نالے کے ڈیزائن ہونا چاہیے، اس کے مطابق جو انکروچمنٹ تھیں ان کو ہٹایا جا چکا ہے، اور ایف ڈبلیو زمین پہ موبلائز ہو چکی ہے، ان کی مشینری گراؤنڈ پہ ہے اور کام ہو رہا ہے۔ سو یہ ایک بڑی اچھی خوشخبری ہے کہ اس کام کو زمین پہ اب لوگ ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسی میٹنگ کے اندر جو اورنگی نالہ ہے، اورنگی نالے کا این ای ڈی نے ڈیزائن مکمل کر لیا تھا، اس کو بھی ہمیں پیش کیا گیا، اور یہ بھی طے ہو گیا کہ جن اصولوں کے مطابق محمود آباد نالے کے اوپر انکروچمنٹ کلیئرنس کا کام ہوا ہے، وہی اصول جو ہے وہ اورنگی نالے کے اوپر بھی اپنایا جائے گا۔ صرف ایک فرق دونوں کا ہے کہ محمود آباد میں جو دونوں طرف ایک طرف کی لین بن رہی ہے، اور اورنگی میں کیونکہ زیادہ گنجائش بھی ہے اور وہ ایک بڑی اچھی آرٹری بن سکتی ہے، تو اس میں دو طرفہ ٹریفک کے لیے دونوں طرف جو ہے وہ سڑکیں بنائی جائیں گی۔ ٹھیک سر، یہ ذرا براڈ شیٹ کے معاملے سے متعلق تھوڑی سی آپ سے بات کرنی ہے، کیونکہ اس میں آپ کا بھی ذکر نکلا ہے۔ یہ جو آپ کی ملاقات ہوئی تھی ظفر علی صاحب سے، یہ کس کانٹیکس میں ہوئی تھی؟ کیا انہوں نے آپ کو اپنا تعارف دیا تھا؟ اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا، کیونکہ یہ پھر بات ہوتی رہی ہے کہ آپ کا بھی انٹریکشن رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں ذرا اس کی وضاحت ہو جائے کہ کیا تھا جو آپ کی میٹنگ ہوئی، اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ آپ سے ملے تھے، آپ ملے تھے، یہ کیا ہوا تھا؟ جی، پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ وہ جب ہمیں ملے تھے تو اس میں براڈ شیٹ کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ ایک لائر لندن سے آئے، میں تو ان کا نام بھی بھول گیا تھا، یہ مجھے یاد تھا وہ کیو سی کوئنز کاؤنسل تھے، تو اور یہ ہے بات الیکشن کی۔ وہ جو لکھا ہوا ہے اس کے اندر جتنا میں نے پڑھا ہے وہ درست ہے، جو اس میں لکھا ہے کہ جی ان کی مجھ سے ملاقات ہوئی، اس سے پہلے وہ پرائم منسٹر سے مل چکے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں اسد عمر سے ملاقات کے بعد دوبارہ پرائم منسٹر سے ملوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ ایکسپرٹیز موجود ہے، ہم جا کے جو چھپے ہوئے اثاثے ہیں ان کو ڈھونڈ سکتے ہیں، اور اس میں کوئی ریونیو شیئرنگ کا کوئی طریقہ کار بنا لیں۔ اس میں کوئی براڈ شیٹ کا کوئی ذکر نہیں تھا، یہ ایک پاکستانی اوریجن کے تھے جو انہوں نے اس کے اندر لکھا۔ ان کو میں نے اپنی یہ پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کہا تھا کہ وہ آدمی آیا ہوا ہے، یہ اب الیکشن ہو چکا ہے اور حکومت فارم نہیں ہوئی ہے، یہ وہ درمیانی عرصہ ہے کہ الیکشن کے رزلٹ آ چکے ہیں، تو اس میں ریفر کرتا ہے ان کو پرائم منسٹر عمران خان اور مجھے فائنانس منسٹر، لیکن ظاہر ہے اس وقت ہمارے پاس عہدے نہیں تھے، لیکن وہ اناؤنس ہو چکا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور میں نے پرائم منسٹر کو بریف بتا دی۔ مجھے کوئی بہت زیادہ اس میں نہیں اسکوپ نظر آ رہا تھا، بٹ یہ میری ایکسپرٹیز نہیں ہے ایسٹ ریکوری وغیرہ، تو اس وقت تک یہ سلیکشن ہو چکی تھی کہ شہزاد اکبر صاحب کو اس کام کے لیے استعمال کیا جائے گا، تو عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ اس کو شہزاد اکبر سے ملا دیں۔ میں نے شہزاد اکبر سے ملا دیا، شہزاد اکبر کی بھی میٹنگ کے بعد کوئی بہت زیادہ کچھ نکلا نہیں تھا۔
اور جیسے میں نے کہا اس میں براڈ شیٹ کا اس وقت کوئی ذکر نہیں تھا. اس کے بعد انہوں نے آگے ایک پیج میں لکھا ہوا ہے جو مجھے سمجھ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں اسد عمر کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں کیونکہ جب ان کا کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس ہو رہا تھا, ہاں, تو میں اس کنٹیمپٹ آف کورٹ کے کیس کے اندر اس کو اسد عمر کو سپریم کورٹ میں ریپرزینٹ کر رہا تھا. تو پہلی بات تو میرے اوپر تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کسی بھی کورٹ کے اندر آج تک کیس نہیں ہوا, سپریم کورٹ تو کجا, اور نہ میرے خلاف کوئی کیس ہوا ہے سوائے یہ جو دہشت گردی کی عدالت میں انہوں نے جھوٹے پرچے ہمارے پاس کرائے ہوئے تھے. میرے تو ذاتی تو کوئی کورٹ کیس ہی آج تک نہیں ہوا. اور دوسرا مجھے یہ بھی نہیں پتہ نہیں شاید اس کا کوئی طریقہ ہوتا ہو کہ وہ لندن کا لائر جو وہ پاکستان کے سپریم کورٹ میں کیسے آگے پریکٹس کرے گا. اینی وے وہ ظاہر ہے وہ بالکل اس کا لیکن جب وہ براڈ شیٹ سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا تو وہ اس کیس میں ہیلپ کر کیسے سکتے تھے؟ یہ تو میں بتا رہا ہوں نا, اس کیس کی تو بات ہی نہیں ہوئی تھی. وہ تو ایک عمومی طور پر یہ لے کر آئے تھے. میں اس جو میٹنگ میرے ساتھ ہوئی تھی اس کے بعد وہ ایک میٹنگ کے بعد ان کو ہینڈ اوور کر دیا تھا. ایک یا شاید 2 دفعہ ملے ہوں گے. تو اس کے بعد یہ اسی پیریڈ کے اندر گورنمنٹ فارم ہونے کے بعد تو میں کبھی ان سے ملا نہیں. ایسٹ ریکوری یونٹ بن گیا تھا, شہزاد اکبر صاحب تھے, ان کی میٹنگ شاید اس کے بعد ہوئی تھی. جتنی میری نالج, میں نے شہزاد سے بھی پوچھا, اس نے کہا نہیں براڈ شیٹ کا کوئی ذکر نہیں تھا. تو وہ یہ نہیں کہنے کے لیے آیا تھا کہ میں براڈ شیٹ کے دلوا دوں گا. انہوں نے عمومی طور پہ کہا تھا کہ ہمارے پاس یہ ایکسپرٹیز حاصل ہے کہ جس ایکسپرٹیز کے ساتھ جو ہے ہم یہ کر سکتے ہیں. میں ایک آن ایئر ایک اور بات کر دوں, بہت اچھے انسان ہیں, بہت اچھے اینکر ہیں, صحافی ہیں. عامر متین صاحب نے اس دن کہا کہ اسد عمر نے کنفرم کیا کہ ملے تھے, لیکن یہ نہیں کہا کہ وہ کیوں ملے تھے, ان کو یاد نہیں ہے. ایسی بات نہیں, وہ میرے پاس ابھی بھی واٹس ایپ ریکارڈڈ ہے. میں نے ان سے کہا تھا, انگریزی میں لکھا تھا, نتھنگ مچ کیم آف دیٹ میٹنگ. میں نے یہ کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ کیوں ملے تھے. بالکل مجھے یاد ہے کیوں ملے تھے. جیسے میں نے کہا کیونکہ میں زندگی میں پہلی اور آخری دفعہ ان سے اس وقت ملا تھا تو نام مجھے ان کا یاد نہیں رہا تھا. اچھا, یہ جو پیمنٹ ہوئی ہے اس کے اوپر ویسے آپ کی کیا رائے ہے؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ امیونٹی حاصل ہوتی ہے ہائی کمیشن کو کہ اگر وہ چاہے تو وہ اکاؤنٹ میں ہو بھی تو نہ دے, اور جتنی تیزی میں یہ پیمنٹ ہوئی ہے, یہاں سے بھیجا گیا, خط لکھے گئے, نیب نے وہاں پر پیسے, واٹ از یور ٹیک آن کہ ٹھیک ہوا ہے, غلط ہوا ہے؟ سر میری ایریا آف ایکسپرٹیز نہیں ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ جس کیس کے اندر تھوڑا بہت میں زیادہ انوالوڈ رہا میری فرانس منسٹری کے عرصے کے اندر, وہ تھا ریکوڈیک کا کیس, اور وہاں پہ بھی پاکستان کے خلاف ججمنٹ آئی تھی, اور اس وقت ہمیں فکر اس بات کی تھی کہ ہمارے فورن ایسٹس اٹیچ نہ کر دیے جائیں اس کے, اور وہ آپ نے دیکھا کہ بعد میں اس کی وہ کوشش بھی کی گئی, اس لیے ہم اس وقت اپیل میں گئے اور وہ اپیل پہ ہمیں سٹے مل گیا, تو اس وقت تب وہ رک گیا تھا. پھر ابھی آپ نے یہ جو پی آئی اے کی ایئر لائن کا کیس ہوا ہے, وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ملیشیا کے اندر وہ اپنا انہوں نے جہاز ہمارا ہولڈ کر دیا, اور لگتا یہ ہے کہ شاید ان کے پاس وہ لیگل رائٹ موجود تھا ہمیں ہولڈ کرنے کا. سو اس براڈ تناظر کے اندر تو یہ صحیح لگتا ہے کہ جب ایک دفعہ ججمنٹ آ جائے تو اس کی پھر ادائیگی کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ میرا ایریا آف ایکسپرٹی نہیں, مجھے تو سچی بات ہے اس کی کوئی بہت اسپیسیفک ڈیٹیل بھی نہیں پتا. سو اس کی ہم تو ریلائی کریں گے لا منسٹری کے اوپر, ایسٹ ریکوری یونٹ, یہ جو لوگ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں ان کی ایڈوائس کے اوپر ہم جائیں گے. ٹھیک. فورن فنڈنگ کا معاملہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی کو تو ان کیمرہ رکھیں گے, اوپن سماعت کہہ دیا کہ ویسے کر لیں گے. پیپلز پارٹی, نون لیگ, انہوں نے تو ایکسپٹ بھی کر لیا چیلنج. وزیر اعظم نے کہا کہ اس کا اوپن جو ہے وہ ٹرائل ہونا چاہیے, ہم تیار ہیں. اور یہ معاملہ بڑا سنگین ہوتا جا رہا ہے, سخت ہوتا جا رہا ہے. اس پر آپ کی کیا رائے ہے, کیا جو ہے وہ اس معاملے میں ہونے جا رہا ہے؟ اگر پہلے دن سے جو الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں, ذمہ داری بھی ہے, اس کو بھرپور طریقے سے الیکشن کمیشن, یہ ابھی تو نئے لوگ ہیں, یہ شروع میں جب کیس شروع ہوا تھا اسی وقت کر دی جاتی تو شاید یہاں تک نوعیت ہی نہ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.